بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو حیرت انگیز واقعات کے حوالے سے۔ بیت اللہ شریف وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ مقام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ 1,00,000 نمازیں 55 سال میں ادا ہوتی ہیں، اسی طرح 50,000 نمازیں 27 سال کے عرصے میں ادا ہوتی ہیں۔ ان دونوں مقدس مقامات کو حرمین شریفین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر مدینہ شریف میں واقع ہو کر اس مسجد میں قیام فرمایا۔ حج کے لیے ہم سب سے پہلے لاہور سے مدینہ شریف پہنچے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب واقع ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ اس ہوٹل کے دروازے پر یہ عبارت لکھی تھی: اور مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ کاش انہیں علم ہوتا۔ یہ عبارت پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں مدینہ شریف کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے ساتھ وہ عجیب واقعات رونما ہوئے کہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا۔ نماز کے بعد میں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا۔ میرے سامنے روزہ عطر تھا۔ جب میں دعا میں مصروف تھا تو کسی نے شاید میری کرسی جو کہ سٹیل کی بنی تھی اس ارادے سے اٹھا لی کہ یہ حرم پاک کی کرسی ہے۔ میری کمر میں کافی مدت سے درد کی تکلیف ہے، اس لیے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا تھا۔ میں نے دعا ختم ہوتے ہی اپنی کرسی تلاش کرنا شروع کر دی، مگر سبز رنگ کی یہ کرسی مجھے کبھی نہ ملی۔ آخرکار میں مایوس ہو گیا۔ حج کے دنوں میں لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، بھلا کرسی کیسے مل سکتی تھی؟ میں نے روزہ عطر کے سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں آرزو کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کرسی گم ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، مجھے یہ کرسی چاہیے۔ دعا کے بعد میں نے سوچا کہ میں باب الفتح کی طرف جاؤں۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دروازے کا نام ہے۔ میں اس دروازے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے راستے میں کھڑے 3 لوگوں کو دیکھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ایک شخص نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید میرا واقف ہوگا، لیکن دراصل وہ کسی اور ملک کا باشندہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹیل رنگ کی سبز رنگ کی کرسی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے بلایا اور کرسی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ کرسی اس کی ذاتی ملکیت میں تھی کیونکہ اس پر لکھا تھا حرم پاک کے لیے وقف شدہ نہیں۔ جو کرسی مجھے ملی وہ بالکل میری گمشدہ کرسی کی طرح سبز رنگ کی تھی۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی میں نے اس شخص سے بات نہ کی اور کرسی بھی نہیں مانگی تھی، اور نہ ہی میں نے کرسی کے حصول کا اس سے اظہار کیا تھا۔ اس نے میری خواہش کو کیسے محسوس کیا، میری آرزو اس وقت کیسے بری ہوگی، میں یہ سوچتا رہا، کیونکہ میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق اور لجپال ہیں اور اپنے مسکین مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔